قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج 6 محرم الحرام کا دن ہے، اور ان دنوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا بہت نام لیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے ایک یادگار کے طور پر کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو ان سب کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر جو ظلم ہوئے ان کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک عام مسلمان، ایک عام شخص جو حقائق سے واقف نہیں ہے، وہ بڑا تردد کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آخر میں سچا ہے کون، اور اہل بیت ہیں کون، اور اہل بیت کہا کنہیں جاتا ہے۔ یعنی کیا صرف یہ حسن و حسین یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیا یہی اہل بیت ہیں، یا کیا صرف انہی کے ساتھ دین کی محبت ہے، اور کسی کا نام بھی نہیں لیا جاتا؟ بلکہ حسن و حسین میں بھی یہ ظالم لوگ صرف حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ حضرت حسن بھی تو حسین رضی اللہ عنہ ہی کے بڑے بھائی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت بعد میں شروع ہوئی کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، حضرت حسن سے محبت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں آ کر بار بار پوچھتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ چھوٹو کہاں ہیں، چھوٹو، پیار و محبت سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان فیصلہ نہیں کر پاتا، اور جو ان کی مجالس میں ان دنوں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے سادہ لوگ مسلمان، اکثر ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عمر بن خطاب تو وہ ہیں جنہوں نے دروازہ گرا دیا تھا حضرت فاطمہ پر، انہیں شہید کرنے والے وہ ہیں، اور اس طرح کی قصے کہانیاں، اور پھر وہ رو رو کر بیان کرنا
پھر سبیلیں لگانا، پانی پلانا لوگوں کو، اپنے آپ کو پیٹنا۔ تو ایک سادہ مسلمان بہت تردد کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلوانے والے ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ان رافضیوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے ان دنوں میں آ کر۔ اسی طرح کے کپڑے پہننا، ان کی مجالس میں جانا اور انہیں کی طرح حرکتیں کرنا، اپنے آپ کو نومینیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو اتحاد پر کام کر رہے ہیں، اور جی سب ہی مسلمان ہیں، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ تو ایک مومن مسلمان کا جو واقعتاً اہل سنت ہے، اس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور قرآن کا کیا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اہل بیت کن لوگوں کو کہا گیا ہے، اور اہل بیت کہتے کس کو ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ہمارے عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، کوئی اپنی مجلسوں میں بلا کر ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو خراب نہ کر سکے۔ سب سے بڑی کتاب ایک مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، جعفر ہیں، اور یہ سب کے سب۔ اور اس کے دلیل میں اہل سنت بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو کر وہ یہ آیات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں اس آیت کی پچھلی آیت پڑھنی ہوگی، دیکھنا ہوگا اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ نازل ہوئی، کن لوگوں کے لیے نازل کی گئی۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کہا کنہیں جاتا ہے، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی اردو زبان میں جو کہتے ہیں گھر والے، یہ ہمارے گھر والے ہیں، گھر والے کو کہا جاتا ہے اہل بیت، یعنی اہل بیت کا مطلب کیا ہے، گھر والے۔ اور محدثین نے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے، عمر بن خطاب کے، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے، تو صحابہ کے فضائل الگ سے بیان کیے ہیں۔ اہل بیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان سب کے فضائل الگ سے بیان کیے۔ اب اہل بیت میں آتا کون کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں، وہ ہم قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں بالکل طاہر اور پاک کر دے۔ اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم نازل فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں رکی رہو، ٹھہری رہو، اور وہ آیت یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کی بیویوں سے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میٹھی زبان میں بات کرو گی، پیار سے بات کرو گی، یہ نہ ہو جو دروازے پہ دستک دینے والا غیر محرم ہے اس کے دل میں کوئی بیماری اٹھے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو اور اس کے دل میں غلط کوئی خیال آئے، تو تمہیں رب کی ذات یہ حکم دے رہی ہے کہ تم نے سختی کے ساتھ بات کرنی ہے، نرم لہجہ نہیں رکھنا، اور یہی تقوی کا معیار ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو، اپنے آپ کو تیار نہ کرو زمانہ جاہلیت کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ نے فرمایا، اب یہ ساری بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ پھر اسی آیت کا اگلا یہ ٹکڑا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اب میں یہ دلیل کیوں پیش کر رہا ہوں اور یہ ثابت کیوں کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، بلکہ اہل بیت کا آغاز ہی انہیں سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کے بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اور خاص کر جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں یہ گالی دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ان کی مکاریوں کا اور ان کے فریب کا، ان کے دھوکے بازیوں کا، کہ اگر واقعتاً انہیں اہل بیت سے محبت ہے تو سب سے پہلے اہل بیت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، انہیں برا بلا کہا جاتا ہے اور ویسے ماتم کیے جاتے ہیں، غم منائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ محبت سچی ہے تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھی فضائل بیان کریں، ان کی فضیلت کے بارے میں بھی بات ہو۔ ہاں، اب ان کے بعد کون ہیں اہل بیت، وہ بھی میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں حسن و حسین، فاطمہ، یہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل بیت۔ ان سے کوئی یہ پوچھے پھر یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کی بیٹی ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی، کیا حضرت ختیجہ بھی اہل بیت نہیں ہیں؟ حضرت فاطمہ کو اہل بیت مان رہے ہیں تو پھر ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ پھر یہ کہیں گے ہاں وہ تو اہل بیت ہیں، تو حضرت ختیجہ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سب سے پہلی، اور اگر حضرت ختیجہ اہل بیت ہیں تو پھر باقی بیویاں کیوں نہیں ہیں؟
یقیناً وہ بھی سب کے سب۔ باقی رہی ان کی ساری باتیں ایک طرف، قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔ وہ صحابی تھے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا تھا۔ تو اس صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بہت عزیز ہو چکا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جب وہ جنگ سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پوری روح زمین پر سب سے زیادہ محبت۔ اس نے کوئی مرد و عورت کی قدغن نہیں لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اب وہ تھوڑا سا چونک گئے، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، جس سے سامنے والا ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ محبت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے مردوں کے بارے میں سوال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے رضی اللہ عنہا، وہ بھی تو ابو بکر ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کو پھر بھی ظاہر رکھا۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب سے۔ کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں وہیں پر خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ آئے اور میں شرمندہ ہو کر جاؤں، یا یہ نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے۔ اس لیے میں نے یہ گمان کر لیا کہ چلو میں یہاں چپ ہو جاتا ہوں اور یہ سوچ لیتا ہوں کہ تھوڑے ناموں کے بعد میرا نام بھی آ جانا تھا، لیکن اگر آپ نے نہ لیا، ساروں کی لسٹ پوچھ لی، تو پھر مجھے شرمندہ ہو کے جانا پڑے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ لیکن عائشہ سے بھی پہلے جس خاتون سے محبت تھی وہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا بناتے یا گوشت بنتا اس میں شوربہ زیادہ کروا لیتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اور پھر حضرت ختیجہ جو فوت ہو چکی تھی، ان کی سہیلیوں کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالن بھجوایا کرتے۔ اور پھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ختیجہ ختیجہ ہی کرتے رہتے ہیں، اسی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ، ختیجہ ختیجہ تھی۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ختیجہ ختیجہ تھی، کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال شروعات میں ہی دین اسلام پر قربان کر دیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ اور سب سے پہلے خواتین میں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سب کے سب اہل بیت ہیں جن کے فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ جو چار شخصیات ہیں یہ اہل بیت کس طرح ہیں؟ اب یہ جو ازواج مطہرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے
انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ لوگ تو لڑائی کرواتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو اولاد ہے حضرت فاطمہ سے، ان دونوں کے درمیان اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی فضیلت والی حدیث لائی ہیں حسن و حسین کی، فاطمہ کی، علی کی، خود بتا رہی ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی چادر لی ہوئی تھی بڑی۔ اب یہ بھی یہاں سمجھ لیجئے کہ کالا لباس ان دنوں جو ہم نہیں پہنتے وہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس حد تک گزر گئے کہ کالا لباس ہی نہیں پہنتے۔ کیوں؟ یہ رافضی پہنتے ہیں، یہ شیعہ پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، آپ کی پگڑی وہ بھی کالی تھی، یہاں جو آپ کی کملی ہے آپ چادر لے کر آئے وہ بھی کالی تھی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کالا لباس۔ آپ کا جھنڈا کس رنگ کا تھا؟ کالے رنگ کا۔ تو جو چیز سنت ہے اسے سنت رہنے دیں۔ ہاں، ان دنوں میں تفریق اس لیے کرنی ہے کہ ان لوگوں کی مشابہت نہ ہو جو اہل بیت کے حقیقت میں دشمن ہیں، ان کی مشابہت نہ ہو، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا، آپ کی پگڑی بھی کالی، امامہ آپ کا، اکثر آپ کا لباس بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی زلفیں بھی کالی، تو ایک کالے کے ساتھ محبت تو ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، اور وہ چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اب یہ روایت کرنے والی عائشہ ہیں، آپ یہاں محبت کو سمجھیں۔ جن لوگوں کو یہ اہل بیت کہتے ہیں ان کی حضرت عائشہ سے محبت اور حضرت عائشہ کی ان سے محبت، جبکہ یہ حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں اور حسن و حسین، علی اور فاطمہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر حسن و حسین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لے کر ان پر چادر اوڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ میرے گھر والے ہیں۔ روایت کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے میرے گھر والوں، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، تمہیں گناہوں سے بچا کر رکھے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ اب یہاں تک پہنچ کر ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور صرف اسی آیت کی روشنی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور اسی آیت کی تشریح میں اگر ہم بخاری و مسلم کی احادیث اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، یہ سب کے سب بھی اہل بیت ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت فضائل آتے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، یہ روایت بھی کرنے والی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب گئے، انہیں اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی
اور وہ بات ایسی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بات سننے کے بعد رونے لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رونے لگ گئی۔ اب جب وہ رو رہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کیا، پھر سے کان میں ایک بات کہی۔ اس بار جب وہ بات سنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگ گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات آپ کے کان میں کہی کہ پہلے آپ رونے لگ گئی وہ بات سن کر، جب دوبارہ آپ نے اگلی بات کہی تو آپ مسکرانے لگ گئی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو راز رکھا ہے تو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد میں نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اب تو مجھے بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں وہ کیا بات کہی تھی کہ پہلے آپ سن کر رونے لگ گئی اور جب دوبارہ اگلی بات کہی تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں بتا دیتی ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، موت کا فرشتہ میرے پاس آ چکا ہے اور اللہ کے پاس جانے کے لیے میں تیار ہوں، بہت جلد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس دنیا سے۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگ گئی کہ میرے بابا سے اور اللہ کے رسول سے ہماری جدائی ہونے والی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا، میں رو رہی تھی، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر سے اپنے قریب کر کے جب دوسری بار کان میں بات کہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی بہت جلد تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں مسکرانے لگ گئی اور آپ نے فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں مسکرانے لگ گئی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم اکثر ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ لیکن اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بخاری و مسلم میں صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 عظیم چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، اے لوگو کہ بہت جلد میرے پاس موت کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آ جائے گا اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے پیشن گوئیوں کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد پر بہت سے ظلم ہونے والے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور جو علی سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو علی سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، یعنی جو منافق ہوگا وہ حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن شخص ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک دو انتہائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بارے میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کر کے ایک فرقہ جہنم میں جائے گا، اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھ کے جہنم میں جائے گا۔ ایک طرف رافضی ہیں جو انتہا درجے کا غلو کرتے ہیں، اور ایک طرف ناسبی ہیں جو اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ فضائل ہی بیان نہیں کرتے۔ اب لیکن جو صحیح عقائد پہ اہل سنت والجماعت ہیں وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو غلو کرنے والے تھے ان میں سے یہ کوئی آج سے چلے نہیں آ رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں خود بھی جلوایا تھا، زندہ جلوا دیا تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصلاح بھی کی گئی کہ یہ زندہ جلانا آپ کا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس غلطی سے رجوع کیا اور فرمایا کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا کہ یہ جلانا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ وہ لوگ کون تھے جو کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں، انہیں خدا کے اللہ کے درجے پہ پہنچا دیتے تھے۔ جیسے آج کے لوگ بھی اللہ کی جگہ کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں نا۔ ابھی کبھی یہ سوچیں تو صحیح، ان کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی کہ یہ یا اللہ مدد کو چھوڑ کر یا علی مدد جو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے، کبھی اس کی تاریخ پر غور کریں نا، پیچھے جائیں کہ آج ہماری زبانیں یا علی مدد کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ عقائد و نظریات ان کے ذہنوں میں فٹ ہو چکے ہیں، وہی سب چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو بہرحال اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں میں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ لوگ نام کیوں نہیں لیتے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، نکلے اپنے گھر سے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دینا شروع کی، فرمایا وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹو کہاں ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوچھ رہے تھے حضرت حسن کے بارے میں کہ حسن کہاں ہے۔ پھر جب حضرت حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر فرمایا واحب من یحبہ، اے اللہ جو اس حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اب یہ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین حسین حسین، پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہے ہیں، سبیلیں چل رہی ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے ٹپ رہے ہیں، کیا ہے؟ حسین۔ کیوں حسن شہید نہیں ہے؟ حسن مظلوم نہیں ہے؟ حسن حسین کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کی وجہ سن لیں، اگلی حدیث سنیں، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ایک ابو بکر ہیں ایک ابو بکرہ ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے۔ تو فرماتے ہیں اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔
اللہ اس حسن کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ اب یہ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ حسن وہ ہے جس نے یہ جھگڑے ہی ختم کر دیے تھے۔ حسن وہ ہے کہ جس نے جو مسلمانوں کی جنگ چھڑی ہوئی تھی آپس میں، اور 1,00,000 سے بھی زیادہ مسلمان شہید ہو چکے تھے، اس جنگ کو روکنے والے حسن تھے۔ یہ اس لیے حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں اس کا مختصراً واقعہ آپ کے سامنے ایک صرف تاریخ کے طور پر ذہنوں میں آپ کے بیٹھا ہو، اس لیے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اہل بیت میں وہ بتا چکا ہوں آپ کو کون ہے۔ اب ان کے اوپر ظلم کہاں سے شروع ہوئے اور یہ مظلوم کہاں سے ہوئے، اور یہ جو سارا ایک جھگڑا ہے اور یہ شیعہ سنی جو ایک تحریک چل چکی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ فتنہ اٹھا کہاں سے جو آج تک تھما نہیں، اس کا تھوڑا سا مختصراً تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے سے پہلے تک بہت حد تک معاملات بالکل ٹھیک تھے، کوئی ایسا فتنے نے جنم نہیں لیا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اس وقت تک بھی سب ٹھیک تھا، سب صحابہ ایک ہیں، کسی میں کوئی ایسا اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت عثمان کے دروازے پر اس وقت حسن و حسین بھی کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ مسجد نبوی میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عثمان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے یہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، حضرت معاویہ بھی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ فوراً عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، ابھی کے ابھی انہیں لٹکایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ان منافقوں کے درمیان ہی جی رہے ہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے، یہ سب کے سب ظالم ہیں، یہ کوفی ہیں، ان سے ابھی بدلہ نہیں لے سکتے، وہ وقت نہیں آیا۔ ہاں ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، لیکن یہ موقع ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اختلاف شروع ہوا۔ اب ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بدلہ تو ہم ابھی لیں گے، اور بہت سے صحابہ بھی ساتھ کھڑے تھے حضرت معاویہ کے، بدلہ ابھی لیا جائے گا، اور میں علی کی خلافت کو بھی قبول نہیں کروں گا، حضرت معاویہ نے کہا۔ وہاں سے جب یہ جنگ چھڑی، اور یہ جنگ ہوتی ہوتی اتنی بڑی یہ جنگیں، اتنی بڑی جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، 4 ساڑھے 4 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور گزرا ہے وہ جنگوں میں ہی گزرا، اور کافروں کے ساتھ جنگوں میں نہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں۔ اب ان 2 گروہوں کے بارے میں یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے حسن رضی اللہ عنہ کی رکھی ہے۔ ان دونوں گروہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی ان دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک بھی غلط نہیں، بلکہ دونوں عظیم گروہ تھے، دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے، حضرت معاویہ کا گروہ بھی، حضرت علی کا گروہ بھی۔ اور ان دونوں گروہوں کی لڑائی ختم کرنے والے، ان دونوں گروہوں میں صلح کروانے والے وہ تھے یہ حسن ابن علی۔ انہوں نے صلح کروائی تھی جب یہ معاملہ ختم ہوا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، قرآن کا بھی فتویٰ ہے نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو عدل و انصاف کے ساتھ۔
خیر 4 سال یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فتنے ختم کرتے رہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو آج مضبوط سمجھا جاتا ہے، اور بات بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف زیادہ مضبوط تھا، وہ زیادہ حق پر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ اجتہادی خطا اسے کہا جاتا ہے کہ جو خطا کرنے پر بھی اللہ ایک اجر و ثواب لازمی دیتا ہے، ایک اجر اس کو ملتا ہے، یہ ہوتی ہے اجتہادی خطا۔ وہ خطا تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اسے آج تمام کے تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کی وہ اجتہادی خطا تھی، کہ انہیں فوراً تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی بدلے کے لیے۔ خیر یہ پھر جب جنگیں ہو گئی، چھڑ گئی، آج ہمارے اسلاف کا یہ موقف ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ ہم اس وقت میں نہیں تھے، کسی صحابی کے خلاف ہماری تلوار نہیں نکلی، نہ ہم اس جنگوں میں شریک ہوئے، اب ان سارے گڑے مردے کو کھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج یہ شیعہ رافضی حضرات انہی جنگوں کو اٹھاتے ہیں، انہی کو بنیاد بناتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں، اور حسن کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ حسن صلح کروانے والا تھا، حسن جھگڑے ختم کروانے والا تھا، حسن نے ان دو گروہوں کے درمیان ایسی صلح کروائی کہ اس کے بعد 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی حکومت رہی ہے، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، اہل بیت کو ان کا حق ملتا رہا، کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے کبھی اہل بیت کا حق کھایا۔ 20 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حسن کا نام نہیں لیتے۔ آج ان سے جا کے پوچھو نا کہ حسن بھی تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ حسین تو کر رہے ہو، جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے حسن کا؟ کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی؟ تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم جو مسجد میں لیٹا ہوا تھا انتظار میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے، اسے اٹھایا، کہا بھی اٹھ جا تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ اٹھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نیت باندھ لی فجر کی نماز کی۔ فجر کی نماز میں ہی جب آپ نے نیت باندھی ہوئی تھی، اس نے آپ کے سر پہ حملہ کیا اور وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ جو صلح کروانے والے تھے دو عظیم گروہوں کے درمیان، انہیں بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ، انہیں بھی کربلا کے میدان میں ان کی اولاد سمیت بہت سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو میرا آج کا مقصد تھا کہ اہل بیت کا تعارف اور جو ان کی مکاریاں ہیں انہیں واضح کیا جائے، تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو درست سمت میں لے کے جائیں، اور کسی بھی ایسے مکار کی باتوں میں نہ آئیں جو رو رو کر غلط بات ہمیں بتاتا ہے، بلکہ ہم قرآن و حدیث سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔